اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم رمضان کی مختلف نعمتوں کا ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ۔ ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی جو اجتماعی خوشی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ ہے صدقہ فطر۔ یہ بھی روزوں کا رمضان کا حصہ ہے، فطرانہ۔ دو صدقے پہلے ہیں، ایک زکوٰۃ ہے اور ایک عشر ہے، اور تیسرا ہے صدقہ فطر، فطرانہ ادا کرنا۔ یہ کسی گھر کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان سب کا جو 2.5 کلو اناج کے لحاظ سے جو بھی آپ کھاتے ہیں، جو کھاتے ہیں یا گندم کھاتے ہیں یا جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں، اس کے ایکول آپ نے نماز عید الفطر سے پہلے یہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں تقریباً جیسی کو گندم کھاتا ہے اس کے مطابق کہیں 125 ہوتا ہے، کبھی 100 ہوتا ہے، کبھی 150 ہوتا ہے، چینج ہوتے رہتے ہیں ریٹ کے مطابق اس کے میزانیے۔ مگر یہ کتنا بڑا کام ہے جو ہمیں بہت تھوڑی سی رقم، اس میں کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہوتی، ایک گھر میں کتنے پیسے بن جائیں گے؟ ایوریج میں ایک گھرانہ 5 بندوں کا یا 6 بندوں کا ہوتا ہے، کوئی گھر ہوں گے جو اس سے زیادہ تعداد کے ہوں گے، 600-700 روپیہ بنتا ہے۔ مگر اس کی ادائیگی اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہے، اتنے درجات ہیں اس کے کہ جس کی انتہا نہیں، کیونکہ یہ آپ کو بے پناہ خوشی دینے والا عمل ہے۔ کیونکہ جب آپ نے رمضان کے روزے رکھ لیے اور آپ کے اندر تقوی کے آثار نمایاں ہو گئے، آپ کے اندر سے شدت کم ہو گئی، صبر آپ کے اندر کا بڑھ گیا، اخلاقیات آپ کے بہتر ہو گئے، نمازی بھی آپ ہو گئے، تو یہ اس کا شکرانہ ہے۔ یہ اس کا شکرانہ ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے صحت دی، موقع دیا، ایسے حالات پیدا کیے کہ ہم نے تیری عبادت بھی کی، تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی سیکھا۔ تو یہ اس کا شکرانہ ہے۔ اور شکرانہ کیسے ہے؟ جب آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں مل کر عیدین ادا کرتے ہیں، اس سے پہلے یہ صدقہ ادا کرنا ہے اللہ کے احسان کو اتارنے کے لیے۔ جو اس کے کمزور لوگ ہیں، جو مالی طور پہ کمزور لوگ ہیں، تاکہ وہ بھی کچھ نہ کچھ، چاہے کپڑے سلوا لیں، دھلوا لیں، کوئی گھر میں ایسی چیز پکا لیں جو خوشی میں ضرورت ہوتی ہے۔ لوگوں کے ہاں میٹھا بنتا ہے، کوئی اور پکوان بنتے ہیں، تو معاشرے کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے یہ ایک صدقہ فطر رکھا، کیونکہ خوشی کا تصور اجتماعی ہوتا ہے، ذاتی نہیں ہوتا۔ اور رمضان تو ویسے ہی اجتماعی عبادت ہے، مل کے افطاری کرتے ہیں، مل کے تراویح ادا کرتے ہیں۔ اب تو لوگ شبینوں کی بھی محفلیں سجاتے ہیں۔ تو جب یہ سارے کام مل کے کرتے ہیں تو خوشی بھی مل کر ہی ہوتی ہے۔ تنہا کبھی کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ آپ کے اپنے پاس نہ ہوں، آپ دور ہوں، کہیں بھی دور ہو سکتے ہیں، جتنے مرضی خوشحال ہوں، کیا آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ آپ شادی بیاہ میں دور دور سے اپنے عزیز و اقارب کو بلاتے ہیں، وہ شامل ہوتے ہیں، تب وہ محفل آپ کی خوشی کی محفل بنتی ہے کہ اس میں لوگوں کی شرکت ہوتی ہے، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ تو صدقہ فطر محبت اور خلوص کے ساتھ معاشرے کے کمزور لوگوں کو اپنی خوشیوں میں داخل کرنے کا روٹ ہے۔
راستہ ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ جب آپ کو یہ اصول دے دیا گیا، یہ ضابطہ دے دیا گیا کہ آپ نے اپنی خوشیوں میں کمزوروں کو شامل کرنا ہے، تو آپ کو اس کو اپنی پریکٹس تو بنانا ہے، یا صرف اس کو آپ نے رمضان تک محدود رکھنا ہے کہ صدقہ فطر دیا اور سارے سال کے لیے آزاد ہو گئے؟ یہ اس لیے بتایا گیا آپ کو، یا اس لیے سکھایا جا رہا ہے کہ ہر حال میں تم سال میں جو کچھ بھی ہو، جو جہاں بھی ہو، جو بھی کر رہے ہو، جو بھی تمہارے معاملات ہیں، جو بھی تمہارا کاروبار ہے، اس میں کمزوروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرو۔ میں نے دیکھا شادی بیاہ کی تقریبات میں اگر کوئی غریب آدمی ان کے اس پنڈال میں آ گیا تو اسے دھکے دے کے نکال دیتے ہیں۔ اس کا گناہ کیا ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہوتا؟ کیا وہ ہماری طرح تن و توش کا مالک نہیں ہوتا؟ کیا ہماری طرح پاکستانی نہیں ہوتا؟ کیا ہماری طرح مسلمان نہیں ہوتا؟ ہم اس کو اپنی خوشی میں، اپنے کھانے میں شریک نہیں کرتے۔ جبکہ صدقہ فطر ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ تمہاری خوشی نامکمل ہے جب تک کہ اس میں کمزور لوگ شامل نہیں ہیں۔ تمہارا مال اللہ کے ہاں پسندیدہ مال نہیں ہے اگر یہ کمزوروں پہ خرچ نہیں ہوتا۔ جی، اس کو آپ نے اچھی طرح پریکٹس میں لانا ہے، صرف رمضان المبارک تک محدود نہیں کرنا کہ صدقے کو ہیبٹ بنانی ہے۔ ہیبٹ اس بات کو بنانی ہے کہ کمزوروں کو خوشی میں شامل کرنا ہے، ایکول سمجھنا ہے، انہیں اپنے برابر کا درجہ دینا ہے۔ اگر یہ آپ کی پریکٹس نہیں بنی تو صدقہ فطر کا مفہوم آپ اس سے ناآشنا رہے۔ عید کی کوئی خوشی نہیں ہے اگر کمزور اس میں شامل نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ تو کمزوروں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے ایک طریقہ ڈیزائن کیا ہے ہلکا پھلکا، کہ جس میں آپ کی جیب پر مالی بوجھ نہ پڑے، آپ اس کو اضافی کوئی کام اپنے اوپر نہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ٹھونس دیا۔ خوش دلی کے ساتھ اس کو اپنائیں، مگر اس کی روح کو سمجھیں۔ وہ آپ کے 100، 500، 700 روپے کسی کی سال بھر کی، مہینے بھر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہت ناکافی ہیں۔ ان سے کوئی بندہ جو ہے اس کے حالات نہیں بدلتے۔ یہ آپ کو ایک ٹپ دی جا رہی ہے، ایک اصول دیا جا رہا ہے، ایک ضابطہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کے ذریعے کمزوروں کے ساتھ جینا سیکھیں، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں، اور اگر ان کی کوئی خوشی ہیں تو آپ اس میں شامل ہوں۔ اجتماعیت کا شعور پیدا کریں تاکہ معاشرہ جو ہے وہ گلزار ہوتا چلا جائے، اس میں سے تفریق مٹتی چلی جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی گاڑی گزرے تو وہ دور سے بد دعائیں دے۔ آپ ان کمزوروں کی دعائیں لیں۔ کمزور کی دعا، مظلوم کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اس اصول کو اپنا کر تب آپ کی عید جو ہے وہ خوشیوں بھری عید ہوتی ہے۔ کتنے کپڑے ہیں لوگوں کے پاس؟ کیا ضروری ہے کہ آپ نے 500 روپے ہی فطرانہ دینا ہے یا 700 روپے دینا ہے؟ کپڑے نہیں دے سکتے ان لوگوں کو جن کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں؟ جوتے کتنے پڑے ہوئے ہیں گھروں میں، نہیں دے سکتے ان لوگوں کو جن کے پاس جوتے کم ہیں یا ٹوٹے ہوئے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اس اصول کو صرف سمجھنا ہے۔ یہ تو ایک اللہ نے مثالی بات رکھی ہے کہ خوشیاں مل کے مناؤ، کمزوروں کو خوشیوں میں شامل کرو۔ تو آپ لوگ اس کو پریکٹس کریں رمضان میں۔ رمضان اسی کی پریکٹس کا مہینہ ہے کہ کمزوروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کو بھی خوش رکھنا ہے، خود بھی خوش رہنا ہے۔ تو کتنے کپڑے، کتنے جوتے، کتنا سامان گھروں میں بھرا پڑا ہے، اس کو لوگوں کو دیں، عید کے آنے سے پہلے دیں تاکہ وہ اس کو پراپرلی تیار کر سکیں، اور وہ بھی، ان کے بچے بھی اس دن جس طرح خوشی خوشی لوگ
عیدگاہوں کا رخ کرتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کو ملنے جاتے ہیں، آتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو ان لوگوں کو دیکھ کے بھی آپ کو خوشی ہو۔ ہمارے ہاں ہسپتالوں میں مریض پڑے ہوتے ہیں جو بیچارے داخل ہیں، کمزور لوگ ہیں، کوئی ایک شخص یہ ہمت نہیں کرتا کہ جائے اس دن ان کو کوئی پھول پیش کر دے، کوئی شہد پیش کر دے، کوئی پھل پیش کر دے، ان کا احوال پوچھے، ان سے گلے ملائے۔ تو اس لیے صدقہ فطر بنیادی طور پہ یہ آرٹ سکھانا ہے مسلمان معاشرے کو کہ تم دوسروں کو قابل احترام سمجھو، قابل تقدیس سمجھو، اور بوجھ مت سمجھو ان کو اپنے اوپر یا معاشرے کے اوپر۔ ان سے پوری طرح تعاون کرو، ان کو خوشیوں میں شامل کرو، ان کی خوشیوں میں شامل ہو، اور دے کر کسی پر احسان مت جتلاؤ۔ صدقہ فطر اس لیے نہیں ہے کہ آپ اعلان کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ میں اس کو یہ دے رہا ہوں تاکہ اس کی عزت نفس مجروح کر دیں۔ عزت نفس کسی کی آپ نے مجروح نہیں کرنی، پردے سے، خاموشی سے۔ یہ اصل میں مدد نہیں ہے، مدد تو اللہ کرنے والا ہے۔ جب ہم مدد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کسی کی مدد کر رہے ہیں، ہمیں احساس تفخر پیدا ہوتا ہے جو ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے۔ یہ کوآرڈینیشن ہے، ہمیں ان سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے، کوآپریشن ہے، ان سے تعاون کرنا ہے۔ آپ سمجھیں یہ ہمارے بھائی ہیں، کمزور ہیں، ہمیں ان سے تعاون کرنا ہے، ہمیں ان سے کندھا ملانا ہے۔ صدقہ فطر آپ کو کندھا جوڑنے کی، خوشیوں میں جوائنٹ کرنے کی ٹریننگ ہے۔ کوئی لمبا چوڑا کوئی پیسے نہیں ہے اس میں، مگر صرف آپ اس صدقہ فطر دیا اور آزاد ہو گئے، ایسا بھی نہیں ہے۔ رمضان کے اس اصول کو جو اللہ نے رمضان کے اخیر میں آپ کو دیا، اس کو سمجھیں کہ پورا رمضان آپ کو پریکٹس کرائی، آپ کو ضبط نفس کی پریکٹس کرائی، آپ کو تقوی سکھانے کے انداز سکھائے، سخاوت کے انداز سکھائے، آخر میں یہ اصول دے دیا کہ دیکھیں کہ وہ آپ نے پورے مہینے میں کیا سیکھا ہے۔ کیا آپ کمزور انسان کو اپنے جیسا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں، یا اس کی تحقیر کر رہے ہیں، یا اس کو اپنے معاشرے سے کوئی الگ چیز سمجھتے ہیں؟ یہ وہ جو ٹریننگ پورا مہینہ آپ کو دی گئی ہے، اس کا پرتو آپ میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ نے کیا سلوک شروع کر دیا ہے کمزوروں کے ساتھ۔ تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی بات کو، صدقہ فطر کو، صدقہ فطر تک محدود نہیں کریں گے، آپ اپنے رویے کو بدلیں گے۔ ہر وہ شخص جو کمزور ہے اس کو اون کریں گے، اپنے ملک کا، اپنے معاشرے کا، اپنے مذہب کا، اپنی امت کا حصہ پائیں گے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی خوشیوں میں داخل ہوں گے۔ تب صدقہ فطر کا اصول آپ کے لیے ضابطہ بنے گا اور قانون بنے گا۔ اور اگر آپ نے یہ نہ سیکھا، اس کا مطلب ہے کہ رمضان سے آپ نے کوئی فیوز و برکات حاصل نہیں کی۔ آپ کا رویہ بدل جانا چاہیے، نحیفوں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، بیماروں کے لیے، کمزوروں کے لیے، مالی کمزوروں کے لیے۔ اگر آپ کا رویہ نہ بدلا، اس کا مطلب ہے صدقہ فطر تو آپ نے دے دیا، اپنے آپ کو آزاد کر لیا کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، ادا کرنے سے پہلے میں نے یہ دینا ہے، مگر اس کا اصول آپ نے نہیں پایا۔ جو ٹریننگ اللہ آپ کو چاہتا تھا وہ آپ نے اس سے مقصود حاصل نہیں کیا۔ میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ لوگ صدقہ فطر کا اصول اور ضابطہ سیکھیں گے، سمجھیں گے اور اپلائی کریں گے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔